السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلمان۔ آج ہم بات کر رہے ہیں خواتین کی کہ خواتین پر جو تشدد ہوتا ہے اس کا کیا بنتا ہے، اور وہ خواتین پر جو تشدد ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی اس وقت 34% خواتین جو ہیں وہ تشدد کا نشانہ بنتی ہیں، جس میں سے 56% تو کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ کئی ایسی خواتین ہیں جن کو ہمارے قانون کا نہیں پتہ، قوانین کا نہیں پتہ، واک سینٹر کا نہیں پتہ، وومن پولیس اسٹیشن کا نہیں پتہ، اور دوسری جانب کئی ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں کراتی۔ اب وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ جو وائلیشن ہے یا ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ خواتین کے اوپر کیا جاتا ہے، اور اس کے آگے کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جو کہ گھر کو خراب کرتی ہیں، جانیں گے آج کے پروگرام میں بنام سرکار۔ ناظرین، آج بات ہوگی اس شخصیت کی جس نے اس پوری دنیا میں یوں سمجھ لیں کہ ہمیں لانے کا وہ ایک ذریعہ بنی، اور وہ ہے خاتون، جیسے ہم ماں بھی کہتے ہیں، بہن بھی کہتے ہیں، بیٹی بھی کہتے ہیں۔ ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں کہ دنیا بہت آگے نکل چکی، مگر جو ہمارے رویے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سٹون ایج کے اندر ہم جی رہے ہوں۔ ہم آج بھی ان مسائل میں، ان ہماری خاندانی روایات میں جکڑے ہوئے ہیں کہ جس نے ہمیں پڑھ لکھ کر شعور تو دیا، مگر وہ شعور ہماری گھریلو زندگی تک نہیں پہنچ سکا۔ وہ صرف ہمارے کپڑوں تک تو پہنچ چکا، ہماری دنیا دکھاوے تک تو پہنچ چکا، مگر ہمیں وہ شعور ہماری زندگی کو کس طریقے سے ہم جیتے ہیں اس کو ابھی تک اس نے جو ہے اس پر روشنی نہیں ڈال سکی، نہ ہی اس کو چمکا سکا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو معاشرے کی خواتین ہیں وہ بڑے مشکل مرحلات سے گزر رہی ہیں۔ کئی ایسے مرحلات آتے ہیں ان کی زندگی میں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس انہیں فیس کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ان کی کیا حالت ہوتی ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور اس وقت میرے ساتھ میری ایک بہن موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کی آپ بیتی کہ کیا ہے ان کی زندگی، اور کیسے ان کی زندگی میں تبدیلی آئی، کون سے ایسے لمحات تھے جنہوں نے ان کی زندگی کو یکساں تبدیل کر کے کھڑا کر دیا۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ جس مشکل سے گزر رہی ہیں وہ مشکل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ میری بہن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا، کس طریقے سے آپ نے ڈومیسٹک وائلنس کو فیس کیا؟ بابا کی ڈیتھ ہوئی 2022 میں 5 مارچ۔ میں ایک ہی تھی، اکلوتی، نہ بھائی نہ کوئی۔ تو مما پھر بیمار ہو گئی، مما کے لنگس ختم ہیں اور وہ آکسیجن پہ رہی ہیں بج ہاسپٹل میں کافی ٹائم ایڈمٹ۔ اس کے بعد مما نے کہا میں نے اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھنی ہیں، تو اچانک ایک رشتے کا محاذ کھڑا ہوتا ہے۔ آتے ہیں وہ لوگ، بات کرتے ہیں چاچو سے، پہلے وہ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے ادھر، میرے چاچو۔ پھر وہ آتے ہیں، مناتے ہیں دل سے کہ ہم اس کو بیٹی بنا کے رکھیں گے، گھر کی بیٹی ہے، ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کتنے لاڈوں میں پلی ہے، کس طرح پلی ہے، اس کے باپ نے اس کی کوئی بات رد نہیں کی۔ پھر شادی ہوئی اپریل میں، نہیں پچھلے سال۔ پھر شادی ہوئی تو اللہ نے بیبی بھی مجھے دیا ہوا، بیٹا ہے میرا 5 ماہ کا۔ اس ٹائم مہینہ میں صرف اپنے سسرال میں رہی ہوں۔ رات کے 3 بجے انہوں نے مجھے مار کے، میری ساس، سسر، میرا شوہر، میرا دیور، ان لوگوں نے مجھے مار کے رات کے 3 بجے میں اکیلی موزہ ممدھال سے ملتان آتی ہوں ایک ڈرائیور کے ساتھ۔ ممدھال یہ کدھر ہے یہ علاقہ؟ یہ سلاروین سے آگے۔ سے آگے۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ معاملات ایک دن میں خراب نہیں ہوتے کہ راتوں رات ہی 3 بجے کوئی اٹھتا ہے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو کب آپ کو یہ فیل ہونا شروع ہوا کہ دے آر ٹرننگ اگینسٹ یو، یعنی کہ جو انہوں نے دکھایا تھا وہ اس طرح اب نہیں ہے؟ شادی کے 15 دن بعد اس نے میرے پہ شک کرنا کہ تم ایسی تھی، میں تمہیں اپنانا، پتہ نہیں کیسے میں نے اپنا لیا، مجھے نہیں چاہیے تھا اپنانا۔ اس کے ماں باپ نے اس کو میرے خلاف پوری طرح کر دیا تھا، اور وہ انسان جو میرے پہ جان دیتا تھا وہ 1 منٹ میں بدل گیا کہ تم ایسی ہو۔ اس کے ماں باپ کو میں پسند نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ یہ جو زمین ہے، یہ پیسہ ہے، یہ ہمارے کرے ہینڈ اوور۔ یعنی کہ وہ فیملی کے بندے تھے؟ جی، میرے چاچے کا بیٹا ہے۔
یعنی کہ دیکھیں جی، فیملی کے بندے اور ایک جائیداد کے پیچھے کس طریقے سے ایک حوا کی بیٹی کو ایک مٹیریل سمجھ دیا گیا کہ یہ مل جائے گی تو ہمیں جائیداد مل جائے گی، اور چونکہ وہ اکلوتی تھی، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، تو اس وجہ سے اب اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ اچھا، یہ سب کی کہانی ہے، یہ اکیلی اس بچی کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہم دیکھتے ہیں کہ جائیداد کی بھائیوں میں اختلافات ڈلوا دیتی ہے۔ میری بہن یہ بتاؤ کہ اب اس کے بعد جب ایک چیز حد سے زیادہ گزر گئی، آپ کو وہاں سے آنا پڑ گیا ملتان، تو ملتان آ کر پھر دوبارہ آپ نے کیا صلح کی کوئی کوشش ایسی انہوں نے نہیں کی، یا آپ کی طرف سے کوئی ایسا نہیں ہوا کہ صلح ہو جائے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بچہ آپ کے ساتھ ہے، زندگیوں کا سوال ہے، اور پوری آگے آپ کے پوری ایک زندگی ابھی پڑی ہوئی ہے۔ ابھی آپ کی عمر اتنی نہیں ہے، مگر آپ کے سامنے ایک پوری زندگی ہے، آپ نے پوری زندگی جینی ہے، تو اس کو بہتر بنانے کے لیے خامند کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تو کچھ ایسا نہیں کیا؟ میں نے کیا، جون میں وہ مجھے پھر منانے آئے، جون کے اینڈ میں جب مجھے منا کے لے کے گئے، میں چلی گئی، مجھے گھر والوں نے کہا ابھی نہیں جاؤ، میں چلی گئی، میں نے کہا نہیں امی گھر مشکل سے بنتے ہیں، میں جانا چاہوں گی، میں چلی گئی۔ جب وہاں جا کے دیکھا تو میرے مطلب سسر کے جو بھائی ہیں وہ بیمار تھے، وہ مجھے صرف دکھاوے کے لیے لے کے گئے کہ جب کوئی گھر میں آئے تو یہ نہ لگے کہ اس کا گھر خالی پڑا ہے، یہ مطلب ان لوگوں نے اپنی بہو کو بھگایا ہوا ہے۔ جب میں گئی پھر مجھے کچھ دن ایسے رکھا، میں پیٹ کے ساتھ میں بھوکھی رہی 2 دن، مجھے انہوں نے کھانا نہیں دیا، میری ساس نے۔ جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی میرے سسر کے بھائی کی، تب یہ جا کے میرے لیے کچھ کھانے کو لے کے آیا، میں نے کھایا، ادروائز میرے سے کسی نے نہیں پوچھا۔ اس کے کچھ دن بعد جب وہ فوت ہو گئے تو مطلب ہفتہ ڈیڑھ بعد مجھے انہوں نے پھر نکال دیا۔ مجھے ہائی فیور تھا 103-4 پہ، مجھے ڈاکٹر اجاز کے پاس لے کے گئے، تو پھر مجھے والدہ نے میری نہیں بھیجا کہ ہم لوگ اس کی کیئر خود کریں گے، آپ کچھ دن اس کو رہنے دیں۔ اس کے بعد نہ وہ لوگ مجھے پھر لینے آئے، مجھے یہ پھر یہاں آ کے مار پیٹ کے، مجھے پیٹ کے ساتھ اس نے مجھے ٹانگیں ماری، مجھے مارا، میں نے کہا نہیں کرو ایسے تم، لیکن یہ پھر مجھے یہیں چھوڑ کے چلا گیا کہ یہیں تم مر یہیں پڑے رہے۔ وجہ کیا بنی؟ دیکھیں میں آتا ہوں آ کے ایویں کہ تو کسی کو گالیاں وغیرہ نہیں دوں گا، اور وہ بھی اس کو جو کہ میری بیوی ہوگی۔ اس کو ایکچولی پوٹ کی عادت تھی، اور ہم سے وہ چھپ کے پیتا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم یہ سب کیوں کر رہے ہو، تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ وہ دوست کے ساتھ باہر گیا، مجھ سے چھپ کے پی رہا تھا، میں نے جب اس کی جیب میں دیکھا تو وہ اس نے پھر میرے پہ یہ۔ اس کے بعد اب آپ آگے آتے ہیں کہ اب سٹوری کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آپ آ گئیں، اب معاملات صلح صفائی سے ہٹ کر اب قانونی طرف قانون اپنی طرف اختیار کر گیا، یا یہ قانون کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، تو اس کا مشورہ کس نے دیا، اور اب تک کی کیا کارروائی آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہو چکی ہے؟ کہاں آپ کو واک سینٹر کا کس نے بتایا؟ مجھے یہ میری نیبر نے بتایا تھا، اور لاسٹ ٹائم جو ہماری لڑائی ہوئی ہے مجھے وہ میرے پہ ہاتھا پائی کر کے مجھے ڈائیورس دے کے پھر گیا ہے۔ مجھے جب اس نے ڈائیورس دے دیا، قصہ ہی ختم ہو گیا، اس نے اپنی اولاد کی طرف بھی نہیں دیکھا، نہ مجھے دیکھا ہے، تو اس نے جب یہ قصہ ختم کر دیا، یہاں تک کہ ڈائیورس دینے کے بعد بھی وہ انسان مجھے مار رہا ہے بے دردی سے، ٹانگوں سے میرے بال نوچ رہا ہے، مجھے گھر میں گھما رہا ہے۔ اس ٹائم بھی جب یہ مجھے مار کے گیا تو وہ چلا گیا۔ اس کے بعد پھر مجھے نیبر نے بتایا کہ آپ یہاں جاؤ، آپ بتاؤ کہ مجھے اس نے ہیراس کیا۔ اب مجھے دھمکیاں دے رہا ہے وہ انسان کہ میں تجھ سے تیرا بیٹا لے کے دکھاؤں گا، تیرے پاس اور کچھ نہیں ہے، صرف یہی بیٹا ہے، اب تیری یہ کمزوری ہے۔ وہ مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، میں اپنے بچے کو کہیں لے کے نہیں جا سکتی باہر، میں ڈرتی ہوں یہ انسان میرے سے کھینچ لے گا، یہ میرے سے ایسے باتیں کرتا ہے، یہ میں نے کتنے نمبرز اس کے بلاک کیے ہیں، لیکن نہیں، یہ انسان مجھے پھر دھمکیاں، پھر یہ سب۔ مجھے نیبر نے بتایا، میں ان کے ساتھ یہاں آئی ہوں، تو اب مجھے یہ میم ملی ہیں، میں نے ان کی بات پہ کیا، میں نے کہا میں اپنا کیس دوبارہ دائر کروانا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ دوبارہ دائر کروانا؟ پہلے بھی آپ کروا چکی تھی اپنا کیس؟ ہاں جی، میں نے کروایا، پھر میں نے واپس لے لیا۔ اس کے اچھا چلیں، پہلے جب کروایا تھا تو کتنا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، اور اب آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جب واپس لیا تو کیا وجہ تھی؟ واپس میں نے اس لیے لیا تھا، وہاں مجھے کوئی مطلب اچھا وہ نہیں ملا رزلٹ، تو مجھے میم ملی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے مجھے اپنی بات سے مطمئن کیا، تو مجھے لگا کہ مجھے ان کے پاس آنا چاہیے، ایک ٹرائی مجھے کرنا چاہیے۔ جی تو ناظرین، آپ نے بات سنی کہ ایک بڑا دل خراش واقعہ ہے یہ کہ
ایک بیٹی کو جسے آپ بڑے ناز و نخروں سے لے کر گئے اور بڑی بڑی باتیں کر کے گئے, اور اس کے بعد 3 بجے اسے بچوں سمیت, اس کے ایک چھوٹا سا بچہ اسے باہر نکال دیا جو کہ اس کے ابھی پیٹ میں تھا. تو کبھی بیٹھ کے سوچا کہ جو لڑکی آپ لے کر آ رہے ہیں اپنے پاس, وہ آپ کی آنے والی نسل کو چلا رہی ہے. اگر ہم اسی چیز کو سوچ لیں نا کہ وہ جس لڑکی کو ہم اپنے گھر لے کر آ رہے ہیں اس نے ہماری نسل کی تربیت کرنی ہے, اس نے ہماری نسل کو آگے پروان چڑھانا ہے, تو شاید ہم یہ چیزیں پھر نہ سوچیں یا نہ کریں یا کرتے ہوئے بھی ڈریں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ واک سینٹر جو ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب بقول ہماری بہن کے کہ طلاق ہو چکی ہے, تو اب جو ان کے حق میں بہتر ہو وہ ہونا چاہیے اور انہیں انصاف جو ہے وہ ملنا چاہیے. تو ابھی اس کے بعد آگے چلیں گے, لوگوں سے بات کریں گے فیمیل سے ہی کہ کس طریقے سے خواتین کے ساتھ وائلنس اگر ہوتا ہے تو وہ پھر کیا وجوہات ہوتی ہیں اور وہ ان سے کس طریقے سے بچ سکتی ہیں. وقت ایک بریک کا ملتے ہیں, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت میرے ساتھ مس نفیسہ جبین صاحبہ موجود ہیں جو ایک سائیکالوجسٹ ہیں پیشے سے, اور ان سے اب جانتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ کس طرح کے نفسیاتی دباؤ میں ان کے پاس آتی ہیں, اور ایسا کیوں ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم جو ہے وہ اب بڑھتا جا رہا ہے. اور کئی ایسے تو کیسز ہوتے ہیں جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے کہ بدنامی نہ ہو, کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان کیسز کو رپورٹ ہی نہیں کرواتی کہ ہم ڈرتی ہیں کہ ہمارے خاندان کی یا ہماری جو ہے وہ بدنامی نہ ہو جائے. تو سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو میڈم شو میں. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ خواتین پر کس طرح کا مینٹلی پریشر جو ہے جو آپ کے پاس آتی ہیں ان کی کیا مینٹلی کنڈیشن ہوتی ہے؟ دیکھیے, ہمارے پاس جو بھی خاتون یہاں پہ آتی ہے نا, تو ایک تو اگر کوئی سیکچول ابیوز کا کیس ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ٹراماٹائز ہوتی ہے, تو ہم اس کی ٹراما ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہے تو اس میں ڈپریشن, انزائٹی, اس طرح کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پرسنالٹی کا جو ایک ایشو ہے, اگر کچھ پرسنالٹیز اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا ڈومیسٹک وائلنس ایسوسیٹ ہوتا ہے, تو اگر اس کے ہسبینڈ کا کوئی پرسنالٹی کے اس طرح کا ایشو ہے تو اس کی وجہ سے بھی خاتون کافی زیادہ, بہت ساری خواتین جو ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں وہ کافی حد تک ان کو سویر قسم کے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کی ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں. اسیسمنٹ کے بعد پھر ہم اگر تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ڈپریشن ہے کہ کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ اسیسمنٹ کے لیے ہمارے پاس ایک مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن ہوتا ہے, وہ بھی ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے سائیکولوجیکل ٹولز اور ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہم اپلائی کرتے ہیں, تو ان سے اور فیملی ہسٹری سے بھی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اس ایک پراپر اسیسمنٹ کے بعد اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس خاتون کو سویر قسم کا سائیکولوجیکل ایشو ہے تو اس کے لیے پھر ہم اس کو میڈیکیشن کے لیے نشتر بھی ریفر کرتے ہیں. لیکن اگر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کاؤنسلنگ اور تھیراپی سے ریزالو کیا جا سکتا ہے تو وہ پھر ہم اپنے پاس اس کو جو ڈیٹیل سیشنز ہیں اس میں لے کے چلتے ہیں. کئی ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. ایک تو ہمارے یہاں معاشرے میں نا 2 چیزیں چل رہی ہیں جو سب سے زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو خامند کہ جی اس کا سسرال بڑا ابیوز کرتا ہے. یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ کئی معاملات ایسے چل بھی رہے ہوتے ہیں, کئی جگہ پہ ایسی فالس پلے بھی ہو رہا ہوتا ہے. ایک جو ہڈن چیز ہے وہ ہے ہمارے پیرنٹس کا پریشر, کہ کئی ایسی خواتین ہیں, بچیاں ہیں جو کہ اپنے والدین کی وجہ سے دباؤ میں ہیں, اور ان کے والدین جو ہیں وہ ناجائز قسم کی اسکولڈنگ, مقابلہ بازی, اور اس بچی کی حالت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, اور کیا وہ بھی واک سینٹر میں آ سکتی ہے یا اسے سائیکولوجیکل آپ کس طریقے سے اسے ڈیل کرتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں پیرنٹس کا بھی ایک بہت زیادہ پریشر کا ایلیمنٹ ہے. یہ نہ صرف خواتین اور مردوں کے اوپر بھی ایکول امپلیمنٹ ہوتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں جب ہم ان ڈیپتھ جاتے ہیں تو ہمیں بہت دفعہ پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ وائف دونوں اس ریلیشن شپ کے لیے ایگری نہیں تھی, تو فورسفلی ان کو ان کے بڑوں نے ان کی شادی کروا دی.
تو اس وجہ سے کیونکہ ان کی آپس میں بان رہی ہوتی تو ایک اس وجہ سے بھی ایک سائیکلوجیکل اور فزیکل ابیوز کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں. کیس ہی ڈسکس کر سکتی ہوں. ہمارے پاس لاسٹ ٹائم بھی ایک کیس تھا جس میں ایک بچی کو اس کی فیملی فورسفلی کہیں اور شادی کر رہی تھی, لیکن وہ بچی شادی کرنا نہیں چاہ رہی تھی, تو وہ چاہ رہی تھی پڑھنا آگے, اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرنا چاہ رہی تھی. تو پھر اس کے گھر والوں نے اس کو زبردستی گھر میں رکھا ہوا تھا. اس کا ایک دن پہلے بعد میں نکاح تھا, تو اس نے ہماری جو ہیلپ لائن ہے 1737 اس پہ کال کی, ریسکیو کی کال ریسیو ہوئی. تو ہماری جو DWPO اینڈ ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر, انہوں نے جا کے ریسکیو کیا. ریسکیو کر کے اس لڑکی کو ہم سینٹر میں لے کے آئے, اور وہ کافی حد تک جو ہے وہ اسٹریس میں تھی بچی, اور وہ اس وجہ سے کافی ڈسٹرب تھی. پھر اس کے جو ہے ہم نے سیشنز بھی کیے. اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے اس کی فیملی کو بلایا. اس کی فیملی کو پھر ان کی فیملی کاؤنسلنگ ہوئی. فیملی کاؤنسلنگ میں اس کے پیرنٹس کو اس بات پہ کنونس کیا گیا کہ بچی اگر پڑھنا چاہ رہی ہو تو آپ اس کو پڑھنے دیں گے, اور جو جب تک وہ ایگری نہیں ہے, ولنگ نہیں ہے, آپ اس کی شادی نہیں کریں گے. تو دونوں کی پھر ہم نے دونوں پارٹیز کو ہم ایک بیچ کے رستے پہ لے کے آئے, جس کے بعد اس بچی کو پھر ہم نے اس کے پیرنٹس کے ساتھ بھیج دیا. اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس یہاں پہ ریٹرن میں ہوئی. اس کے علاوہ لاسٹ یہ منتھ میں میرے پاس ایک کیس بھی تھا. اس میں ایک بچی کالج گرل تھی, اور اس نے اپنی صرف اسٹیپ مدر, کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہی تھی, اور فادر جو ہے اس چیز کو ویٹیج نہیں دے رہا تھا, لیکن اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. تو وہ بیچاری گھر سے نکل کے ہمارے سینٹر پہ آ گئی کہ وہ ایک بہت ہی زیادہ ٹراماٹائز کنڈیشن میں تھی, کہ اس کی والدہ جو ہے جو مدر جو تھی وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہی تھی. تو پھر ہم نے اس کے فادر کو بھی بلایا, ان کی بھی فیملی انٹرونشن ہم نے کی, ان کو بھی سمجھایا. پھر اس پہ ہم نے آپشن بھی دیا اس بچی کو کہ ہمارے پاس شیلٹر بھی ہے, اگر آپ شیلٹر میں رہنا چاہتی ہو, وہاں سیف فیل کرتی ہو, تو ہم شیلٹر میں ریفر کر دیں گے. لیکن خیر اس کے فادر نے ہمیں کافی ری ایشور کروایا کہ وہ اس بچی کا دھیان کریں گے. اسی سے ایک سوال آتا ہے, آپ نے ابھی بات کی, بہت اچھی کر رہے ہیں آپ لوگ, کیا فالو اپ بھی لیتے ہیں؟ کیونکہ اب دیکھیں ہوتا یوں ہے کہ ہماری جو پولیس ہے نا وہ یہ کہتی ہے جی ہم نے صلح کرا دی, جی صلح کرا دی, جی جائیں. ٹھیک ہے, یہ پنچایتی بھی ہمارے اسی طریقے سے ہی کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ کہ لوگ جو ہیں وہ ہیں اتنے ہی ہمارے یہاں پہ عقل کے. اور پھر بعد میں جب کچھ دنوں کے بعد وہ لاوا جو بیٹھا ہوتا ہے وہ پھر اس سے ڈبل پاور سے پھٹتا ہے, اور وہ کسی نہ کسی کی پھر جان لے جاتا ہے, یا پھر اس کے ساتھ ایسا کچھ کر جاتے ہیں کہ پوری زندگی کا روگ بن جاتا ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جب ہمارے پاس دو پارٹیز کسی بھی بات پہ ریکنسائل کر رہی ہوتی ہیں یا کسی بیچ کے راستے پہ آ جاتی ہیں نا, تو ان کی جو بھی کنڈیشنز ہمارے پاس طے ہوتی ہیں وہ یہاں کے قانونی کاغذ کے اوپر ڈاکومنٹ ہوتی ہے. ہمارے سامنے جو میڈیشن ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ یہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہماری لکھی جاتی ہیں, اور ان کنڈیشنز کو جب یہاں پہ ریٹرن ہو جاتی ہیں ڈاکومنٹ, تو اس کے 6 منتھ تک اس کیس کا ہم فالو اپ رکھتے ہیں. ہر مہینے ہم ان کو کال کرتے ہیں, ایگریڈ کو پوچھا جاتا ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہے یا نہیں سیٹسفائیڈ. اس کے علاوہ جو ہے ان کو منتھلی بیسس پہ ہم سینٹر میں بھی بلاتے ہیں کہ آ کے وہ یہاں پہ بتا کے جائے کہ وہ اگر خوش ہے یا اس کو کوئی ایشو دوبارہ تو نہیں فیس کرنا پڑا. جہاں کہیں بھی اس کو کوئی دوبارہ ایشو آتا ہے تو وہ آ کے ہمیں رپورٹ کر سکتی ہے. اچھا, اسی طریقے سے اگر کوئی اس طرح کا کسی کے ساتھ چل رہا ہو تو ہوتا وہ وقتی طور, کچھ ہوتا ہے کہ ایسے فیزز بھی آتے ہیں کہ وقتی طور پر بھی چل رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کاروبار میں نقصان ہو گیا, تو گھر کے معاملات خراب ہو گئے, ہسبینڈ وائف ہو یا ماں باپ بچے ہوں. اچھا, پھر اس کے بعد کچھ ہوتا ہے کہ جی آپ کے اخراجات ایک دم سے خرچے زیادہ ہو گئے, کسی نے باہر ٹرپ کا پلان کیا, وہاں اخراجات ختم نکل گئے, بچوں کی بیماری پر اخراجات ہو گئے, تو پھر اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, وہ چاہے پھر مرد ہو یا خواتین ہو, ہوتا تو گھر کا ہی نقصان ہے. تو اس سچویشن کو کس طریقے سے ایک ہمارے ویورز ہیں وہ ٹیکل کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر بیٹھ کر پہلے وہ خود اس چیز کو بہتر کرنے, اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں یا پھر واک سینٹر کا سہارا لیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم جس قسم کے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں نا, اس انوائرمنٹ میں جو بھی فیکٹرز ہوتے ہیں نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم پہ افیکٹ نہ ہو. وہ کہیں نہ کہیں ہم پہ لازمی جو ہے نا کوئی افیکٹ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بات کی ہے, یہ مائنر ایشوز ہیں. جیسے ابھی اب گرمیاں آ گئی ہیں تو 2-3 دفعہ اس طرح سے میرے پاس جو پرسنلی میرا ایکسپیرینس ہے, کیس ایسے بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ جی ہم نے اے سی چلایا تو اے سی کا بل, جس کی وجہ سے بجلی کا بل ہمارا بہت زیادہ آ گیا, جس کی وجہ سے ہمارا ڈسپیوٹ ہوا اور ہمارا جو ہے فزیکل ہسبینڈ نے جو وائف کو فزیکلی ابیوز کر دیا. تو یہ واقعی ایک فیکٹر ہے کہ جب گرمی زیادہ آتی ہے یا بجلی کا بل زیادہ آ جاتا ہے یا گیس کا بل زیادہ آ جاتا ہے, اس طرح کے جب ایک دم سے ایکسپینس آتے ہیں, ایک پریشر آتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی وائلنس رپورٹ ہوتا ہے.
تو اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے دوسری پارٹی ان کو بھی بلا کے ان کی بھی سنتے ہیں. دیکھیں یہ ایک فائنینشیل کرائسس ہے, اس کو جو مینیج کرنا جو ہے, ایک تو اس میں ہم وومن کو بھی امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو بھی فائنینشلی اسٹرانگ ہونا چاہیے, کہیں نہ کہیں اس میں کنٹریبیوشن ہونی چاہیے فیمیل کی بھی, تاکہ جو ایک زندگی کا پہیہ ہے یہ چلتا رہے, اس میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈس بیلنس نہ ہے. لیکن اس میں ہم جو دوسری پارٹی ہے جو جس پہ پریشر آ رہا ہے, اسٹریس آ رہا ہے, اس کو بھی ہم اسٹریس سے نکلنے کے مختلف طریقے بتاتے ہیں. ایک تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک دم سے بہت زیادہ اسٹریس فیل ہو رہا ہے تو آپ تھوڑی سی دیر کے لیے ریلیکس کریں, ڈیپ بریتھنگ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اوور ویلمڈ ہو رہے ہیں تو آپ تھوڑی سی اپنی لائف میں واک ایڈ کریں, صبح کی سیر لازمی اس میں ایڈ کریں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں, اور اپنے ان میں چیزوں کو لائف میں ایڈ کرنے سے آپ جو ہے اپنا اسٹریس کم کر سکتے ہیں. تو اسٹریس پہ کام کرنے سے بھی کافی حد تک معاملہ جو ہے وہ, لیکن سب سے پہلے بات تو یہ ہے اسٹریس کی اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں سوسائٹی میں تو مردوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ایک اسٹریس ہے, اور ہم اسٹریس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وائلیٹ ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے اسٹریس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے میتھڈز ہیں, اس سے اس کو ٹیکل کریں. اس کے بعد اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سے اسٹریس ہینڈل نہیں ہو رہا تو آپ کسی نہ کسی تھراپسٹ سے یا سائیکالوجسٹ سے ضرور جا کے ملیں. جی تو ناظرین, آپ نے بات سنی سائیکالوجسٹ کی کہ کس طریقے سے ہم اپنے معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں, اور اگر ہینڈل نہیں ہوتے تو پھر سائیکالوجسٹ اور پھر واک سینٹر تو ہے ہی. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب خواتین کے اوپر تشدد کے حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے پاس سلبت شفیع صاحبہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ اس معاشرے میں خواتین کو اتنا کم تر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک ماں کہلائی جانے والی جو کہ عظیم ہستی ایک وقت میں بالکل ہی زمین کے ساتھ لگا دی جاتی ہے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو ہے مردوں کی سوسائٹی سے کہا جاتا ہے پیٹریارکل سسٹم ہے, اس وجہ سے عورتوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے چیزیں بدل رہی ہیں ویسے ہی بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو امپاور ہو رہی ہیں. لوگوں کے رائٹس کے بارے میں, عورتوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں جب پتہ چل رہا ہے, ایک ماں جو ہے اگر وہ اپنے بیٹے کو یہ سکھائے گی نا کہ اس نے باہر ہر عورت کی عزت کیسے کرنی ہے, تو اس طریقے کو جو یہ چل رہا ہے سوسائٹی میں اس کو ہم کم بھی کر سکتے ہیں اور عزت کرنے کا بھی بتایا جا سکتا ہے. اس میں ضروری ہے کہ مردوں کی زیادہ سے زیادہ انگیجمنٹ کی جائے, میلز کو انگیج کیا جائے اس میں, اور ان کو سیشنز دیے جائیں, اور ماں جیسے گھر سے بتائے ویسے ہی ایک ٹیچر کو ٹرینڈ کیا جائے کہ وہ اپنی کلاس روم میں بھی بچے کو بھی اور بچی کو بھی بتا رہی ہو کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی کیسے رسپیکٹ کرنی ہے, اور سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے وہ رسپیکٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. کہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ خواتین کو پہلے ٹیچ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے بنسبت مردوں کے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن خواتین جو ہیں ان کی بھی تو پیچھے کوئی ماں ہی ہے نا, عورت ہی ہے جس نے ان کو پہلے ٹیچ کیا ہوا ہے. تو اس میں اس کی جو پرورش ہے ایک عورت نے جب کیا, اگر بہتر طریقے سے اس نے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہوئی ہے اور ساتھ میں ہی بیٹے کی پرورش کی ہوئی ہے, تو وہ ایک اچھا فیملی سسٹم چلا سکتی ہے. پڑھی لکھی عورت کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے, لیکن جو عورتیں نہیں پڑھتی وہ کسی درس میں یا کہیں ایسے سیشن کمیونٹی لیول پہ ان کے کنڈکٹ کیے جائیں, ان کو ان کے رائٹس کے بارے میں بھی بتایا جائے, اور ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ اس نے بچی کی جو تربیت ہے اس کے ساتھ ساتھ بچے کی تربیت پہ بھی کس طرح سے فوکس کرنا ہے. اسی کے ساتھ ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسی خواتین ہیں, اب کیونکہ موبائل اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر عورت کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو سوشل میڈیا ان خواتین کو دماغ کو مینیپولیٹ کرنے میں, چاہے وہ پازیٹیو سینس میں ہو یا نیگیٹو سینس میں ہو, کتنا کردار ادا کرتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں اس کا جو 90% رول ہے سوشل میڈیا کا, یہ دیکھنے والے اور سننے والے پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے پازیٹیوٹی کو اڈاپٹ کر رہا ہے یا نیگیٹیوٹی کو اڈاپٹ کر رہا ہے. لیکن سوشل میڈیا جتنا پازیٹیو چیزوں کو شو کر رہا ہوگا اور میسیجز پازیٹیو دے رہا ہوگا, تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ ان پازیٹیو میسیجز کو سنے گی بھی اور آگے اس کو سپریڈ بھی کرے گی. لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جیسے ٹالرنس لیول بچوں میں بالکل ختم ہو گیا ہوا ہے, تو وہ نیگیٹیو چیزوں کو جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں.
تو اس کے لیے کوئی ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو زیادہ ٹائم دیا جائے. پیرنٹس جیسے آج کل اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے, پیرنٹس خود بھی فون میں بیزی ہوتے ہیں, تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں اور ان کو ان چیزوں کو ڈسکس کریں جو وہ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم 90s میں یا پیچھے چلے جائیں تھوڑا, تو ہم بہت ساری چیزیں, سوشل میڈیا اس ٹائم نہیں تھا اس لیول پہ, ہم ڈراماز وغیرہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تھے. کیا آج کل کے دور میں کسی ماں یا کسی والد کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں یا اس کو نوٹ کریں کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب تک وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, ٹائم سپینڈ نہیں کریں گے, ان کو پتہ نہیں چلے گا, مانیٹرنگ نہیں ہوگی بچوں کی کہ وہ پازیٹیو تھنگز وہاں سے اڈاپٹ کریں یا نیگیٹو چیزیں اڈاپٹ کریں. ساتھ ہی ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہر خواتین جو ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ میں جو چیز دیکھ رہی ہوں یا میں جو چیز کر رہی ہوں وہ پازیٹیو ہے, مگر وہ اگر دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو وہ نیگیٹو بھی جا رہی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے خواتین اور مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایک چیز ہمیں سکھا دی گئی, ماں کے پاؤں تلے جنت ہے, اور دوسری طرف ہمیں یہ سکھا دیا گیا کہ جی آج کے دور میں خاتون جو ہے وہ کسی مرد کے نیچے دب نہیں سکتی. دونوں چیزوں میں دونوں بندوں کو پریشرائز کر دیا گیا کہ ایک طرف خاوند کو ماں کی طرف دھکیل دیا گیا, مرد کو, اور بیوی کو اس طرف دھکیل دیا گیا کہ تو نے مرد کو خود دبا کے رکھنا. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ سمجھتی ہوں یہاں پہ اگر میل ایک پراپر بیلنس کر سکتا ہے نا دونوں ریلیشنز میں, دیکھیں ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, یہ ہمیں ہمارا دین بھی بتاتا ہے, اور مرد پہ بھی یہ لائبلٹی ہے کہ اس نے رسپیکٹ کرنی ہے, لیکن بیوی جو وہ اس کے نکاح میں ہے, اس کو وہ لے کے آیا, وہ سب کچھ اس کے لیے چھوڑ کے آئی ہے, تو بیوی کی بھی جو ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امپورٹنس کو سمجھے اور دونوں ریلیشنز میں پراپرلی بیلنس کرے. مرد جب ایک طرف پہ زیادہ پازیٹیو دے رہا ہوتا ہے اور دوسری سائڈ اگنور ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہاں پہ مسائل شروع ہوتے ہیں. اگر مرد پازیٹیولی دونوں ریلیشنز کو بیلنس کر لے تو اس طرح کے پرابلمز نہیں ہوتے, اور جو اس کی بیوی ہے اس کو بھی بتا دیا جائے کہ یہ ویلیوز ہیں اور آپ نے اس کو کراس نہیں کرنا. مرد چاہے تو وہ اپنی بیوی کو پیار محبت سے سمجھا سکتا ہے, بیوی کوئی جانور تو نہیں ہے کہ اس کو مار کے ہی سمجھائے گا کہ یہ میری ماں ہے اور اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور میری جنت یہ ہے تو تمہاری بھی یہی ہونی چاہیے. اسے بہتر طریقے سے بیلنس کرنا چاہیے دونوں ریلیشنز میں. اچھا, اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں پر مختلف قسم کے قانون بھی بنے ہوئے ہیں خواتین کے لیے, تحفظ کے لیے بھی, تو کیا سمجھتی ہیں کہ وہ قوانین جو ہیں وہ کیا ایک خاتون کو جائز اس کے حقوق دلوانے میں کتنا فعال ہے؟ قوانین بن جاتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے ہمارے بہت سارے سٹیک ہولڈرز انوالو ہوتے ہیں, اور اس میں یہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جو جسٹس لینے کے لیے آ رہا ہے, جس پہ قانون امپلیمنٹ ہونا ہے, وہ اس میں آپ کو کتنی سپورٹ کر رہا ہے. اگر وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اور وہ واقعی ریئلٹی بیس پہ اس نے اپنا کیس وغیرہ پرسو کرنا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرایا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے اس میں فیک ڈال دی جاتی ہیں یا قانون کی اس طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. قانون میں کچھ لکوناز ہیں جس کی وجہ سے اس کی امپلیمنٹیشن پراپر نہیں ہو رہی اور ان کے ریزلٹس بہتر نہیں آ رہے. تو اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ کو, ادر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بجائے اس کے جو نئے قانون بنا دیتے ہیں, جو پریویس قانون ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو سٹرکٹ کیا جائے, اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. بہت اچھی بات یہ کہ پرانے قوانین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, نئے کے اوپر آپ لاگے امپلیمنٹ کروانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اب بڑھتے ہوئے تفرقوں کو, جو کہ ایک میاں بیوی میں اور ماں باپ اور بچوں میں ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے, اب تو ماں باپ بھی ایسے ہیں کہ جو اپنی اولاد کے ساتھ ایک جائز سلوک نہیں کرتے, کہ ایک بچے کو زیادہ کچھ پریفر کر دیا, دوسرے کو اتنا پریشرائز کر دیا کہ وہ, چاہے وہ خواتین خاص طور پہ فیمیل کی بات کریں تو اچھا نہیں سمجھتے کہ ابھی بیٹی کیوں پیدا ہوئی اور بیٹی بوجھ سمجھتے ہیں وہ. تو ان دونوں پرسپیکٹیو میں کس طریقے سے معاشرے کو سیدھا کیا جا سکتا ہے, درست کیا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ جو ماں ہے اس کی گود پہلی درس کا ہے. ماں اگر پازیٹیولی دونوں بچوں میں بیلنس کر رہی ہے
تو معاشرے کو بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن ماں ہی اگر بیٹے کو پریورٹائز کر رہی ہے اور بیٹی کو اگنور کر رہی ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے یا فوڈ میٹر ہے یا میرج کا رائٹ ہے. ہمارے ہاں ہوتا ہے بچوں کو دے دیا جاتا ہے میلز کو, اور فیمیلز کو اس میں اگنور کیا جاتا ہے. اگر ماں ان میں بیلنس نہیں کر رہی تو پھر جو اس کی بیٹی ہے کل کو جا کے وہ بھی اسی پیٹرن کو اڈاپٹ کرے گی. تو ماں بہتر طریقے سے اگر ان میں بیلنس کر لے گی تو اس میں ساتھ اس کو چاہیے کہ ان کے فادر کو بھی انگیج کرے, تاکہ وہ دونوں مل کے ڈیسیجن لیں, تاکہ ان بچوں کو, بیٹے کو بھی پتہ چل رہا ہو کہ میری ماں نے میرے باپ کے ساتھ مل کے اس ڈیسیجن کو جو ہے ہم پہ امپلیمنٹ کیا ہے, تو مجھے بھی کل اپنی جو فیوچر لائف ہے اس میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کے اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنا, اور بیٹی بھی اس سے لرن کرے گی. اور یہ جو ہے ہمیں معاشرے سے پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا چاہیے. اگر ہم گھر میں اپنے بچوں میں بیلنس کریں گے, اس کے بعد بچے اسکول میں نکلیں گے, اسکول کی ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے اس کو ختم کریں. ہمارے ہاں بچے یہ بولتے ہیں دیکھا وہ لڑکی تھی وہ یہ نہیں کر سکی. سب سے پہلے تو ہمیں اس اسٹیٹمنٹ کو اوائڈ کروانا کہ ایسا کوئی کام بھی نہیں ہے جس کو لڑکیاں یا عورتیں نہیں پرفارم کر سکتی. تو معاشرے میں بہتری کے لیے جب چھوٹی چھوٹی درسگاہوں سے ان چیزوں کو ہم بہتر کریں گے تو ہی ہمیں سوسائٹی سے بہتر رزلٹ ملیں گے, اور یہ کام ایک دن میں نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ میڈم. جی تو ناظرین آپ نے بات سنی کہ اگر ماں اور باپ دونوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو پراپر طریقے سے سکھائیں, سمجھائیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی گروتھ اچھی ہوگی تو ہی آپ بہتر آگے فیوچر جو ہے بچوں کو دے سکتے ہیں. وقت ایک بریک کا ملتے ہیں, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ اس وقت منزہ منظور بٹ صاحبہ موجود ہیں, اور ان سے ہم جانتے ہیں جو کہ واک سینٹر کی جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہی ہیں, ان کی دیکھ بھال جو ہے واک سینٹر کی ان کے کاندھوں پر ہے. تو واک سینٹر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے خواتین کے لیے یہ جانتے ہیں. میڈم سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. میڈم یہ بتائیے گا کہ واک سینٹر کیا ہے؟ کافی ایسے لوگ ہیں جن کو واک سینٹر کا ابھی بھی نہیں پتہ کہ واک سینٹر کیا ہے, اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جسٹ ایک وومن پروٹیکشن کا ایک ادارہ شاید ہو. تو یہ کیا خدمات جو ہے وہ پیش کر رہا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. اور اس میں شروع سے اگر بات کروں تو یہ ادارہ باقاعدہ ایک قانون کے تحت اسٹیبلش ہوا. پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 میں پاس ہوا, اور اس کے لیے جو سب سے پہلا ادارہ قائم کیا گیا پرپز بیسڈ بلڈنگ, اس پورے کانسیپٹ کے ساتھ کہ خواتین جو تشدد سے متاثر ہوتی ہیں ان کو وہ تمام سروسز لینے کے لیے جو ڈفرینٹ اداروں کے پاس جانا پڑتا ہے اپنے کیس کو ریزالو کرانے کے لیے, اپنے حقوق کلیم کرنے کے لیے یا حقوق حاصل کرنے کے لیے, وہ تمام سروسز ایک ہی چھت کے نیچے مہیا کی جائیں. تو 2017 میں یہ ادارہ سٹارٹ ہوا, مارچ 2017 میں, اور یہاں پہ ایک ہی چھت کے نیچے ویمن پولیس اسٹیشن جس کا جورسڈکشن پورا ڈسٹرکٹ ملتان ہے, اس کے ساتھ میڈیکو لیگل فیسیلٹی کہ ہمارا MLC یہیں کنڈکٹ ہو, پورا میڈیکل یونٹ فرسٹ ایڈ یہاں پہ موجود ہے. اس کے ساتھ میڈیشن کا سیکشن جس میں وہ اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ جس چیز کو ہمیشہ سے تشدد کے کیسز میں اگنور کیا جاتا تھا, جس کو ہم نفسیاتی تشدد کہتے ہیں, تو اس کے لیے پوری سائیکالوجسٹ کی ایک ٹیم, اور ہمارے ہاں ایک سوشل فیبرک ایسا ہے کہ ہم گھر جوڑنے کی بات کرتے ہیں. خواتین ظلم بھی سہ لیتی ہیں, سب کچھ ہو جاتی ہیں, اپنے رائٹس بھی اگر ان کے پورے نہیں ہوتے تب بھی وہ چاہتی ہیں جب ایک بار شادی ہو جائے تو ان کا گھر قائم رہے. تو اگر وہ صلح والی کوئی کوشش ہے یا اس طرح کی کوئی ایفرٹ ہے تو اس کے لیے پوری سائیکالوجسٹ کی ٹیم ہے کاؤنسلنگ پرووائڈ کرنے کے لیے, اور وہ ایک ونگ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس FIRs پولیس اسٹیشن میں ہوتی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کے لیے لیگل کاؤنسلنگ کے لیے ہمارے پاس پروسیکیوٹرز کی سروسز بھی اویلیبل ہیں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ. اس کے علاوہ ہماری ہیلپ لائن ہے 1737. اسی کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ ہی شیلٹر ہوم کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے کہ کسی خاتون کو اگر گھر سے نکال دیا جاتا ہے یا اس کے پاس شیلٹر نہیں ہے تو وہ سروس بھی اس کو پرووائڈ کی جائے. اور اس کے علاوہ فری لیگل ایڈ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے ان کیسز کو جو یہاں پہ اگر ادارے میں کسی حد تک ریزالو نہیں ہو پاتے اور ہمیں اس کے لیے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہم فری لیگل ایڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہیلپ لائن ہے وہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ, سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ, اور اس کے بعد اگر لیگل کاؤنسلنگ بھی آپ کو چاہیے تو وہ تمام فیسلٹیز آن لائن اویلیبل ہیں کہ آپ 1737 پہ کال کر سکتے ہیں اور وہ تمام سروسز آپ گھر بیٹھ کے لے سکتے ہیں. آپ کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ
بہت ہی زیادہ کیسز آتے ہیں. تو آپ کا یہ جو واک سینٹر ہے یہ عموماً اگر دیکھا جائے تو مہینے کی بات کر لیں یا سالانہ بات کر لیں, وہ آپ کے اوپر ہے کہ کتنے کیسز جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور سالو کتنے اس میں سے 100% جو ہے وہ ہو جاتا ہے, اور ان کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, میں کبھی بھی یہ کلیم نہیں کرتی کہ 100% کیسز ریزالو ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہے ریئلسٹکلی ایسا کوئی آئیڈیل ٹارگٹ بنانا ویسے ہی نارملی بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہ اتنی آئیڈیل سچویشن ہمارے ملک میں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اوور لیجسلیٹو ہیں, ہمارے پاس قوانین بہت زیادہ ہیں, لیکن قوانین کی امپلیمنٹیشن اس طریقے سے نہیں ہو رہی. سو ہمارا ٹارگٹ شروع سے جو ایک ہمارے اس میں دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم 1200 کیسز ایک سالانہ ہم رجسٹر بھی کریں گے اور ان کو سروسز بھی دیں گے اور ان کیسز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, اب اس میں ہمارا شروع سے لے کے 2017 سے لے کے اب تک کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہم تقریباً 2000 کیسز سے زیادہ ہی, اور وہ ہماری کیسز کی رجسٹریشن جو ہے 2300-2400 کیسز تک بھی چلی جاتی ہے. اب اس میں آگے وہ کیسز اس کی ریزولوشن کس طریقے سے ہونا ہے, اس کا ریڈریسل کس طریقے سے ہونا ہے, وہ 2 مین ونگز ہیں ہمارا, ایک سافٹ انٹرونشن ہے, ایک ہارڈ انٹرونشن ہے. پولیس کارروائی ہے اگر بنتی ہے تو وہ پولیس کیس وہ پولیس اسٹیشن میں ڈیل ہوتا ہے, اور ہمارا انٹر ریفرل ہے کہ اگر وہاں پہ بھی کسی کیس میں جو ناقابل دست اندازی ہے, نان کاگنیزیبل ہے, اور اس میں کوئی ایسی پولیس ریمیڈی نہیں بنتی, تو وہاں سے وہ کیس پھر اور وہ صلح کرنا چاہتے ہیں, یا سم ٹائمز لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم آئندہ یا اپنی غلطی کو سدھارنا کوئی چاہتا ہے, تو وہ پھر اندر ہی ریفر ہمارے پاس, یا اس کو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے سائیکالوجسٹ کے پاس یا پھر میڈیشن کے آفیسر کے پاس ریفر ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ آپ کے جو واک سینٹر میں کیسز آتے ہیں خواتین کے, وہ کس نوعیت کے آتے ہیں, کس طرح خواتین کو جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اچھا, اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کی جو بات ہے یا سمجھ کی جو بات ہے, جو یوزلی ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ صرف مار پیٹ ہوگی تو ہی ہم نے اس کو تشدد میں شمار کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, بہت ساری اقسام کے ساتھ جو ہم اگر بات کریں تو جسمانی تشدد کے ساتھ ساتھ اگر آپ زبانی کسی کو برے نام سے بلانا, گالی دینا, اس طرح کی چیزیں, یہ بھی تشدد کی ایک فارم ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نفسیاتی طور پہ وہ اتنا پریشان رہنے لگا, یا آپ نے اس کے حقوق پورے نہیں کیے, یا آپ نے اس کو اس کی وہ جو اس کے رائٹس ہیں آپ نے اس سے ان کو وہ پورے نہیں کیے, ڈپرائیوڈ رکھا, یا جو اس کے جائز حقوق ہیں وہ بھی پورے نہیں کیے, تو وہ نفسیاتی. اور پھر آپ کے ہمارے یہاں فیملی پریشر ایسا ہے کہ بھائی اب شادی کر دیا, اب وہاں سے جنازہ نکلے گا والا پریشر. تو اس خاتون کے پاس جب ایک سپورٹ بھی, فیملی سپورٹ بھی نظر نہیں آتی, اور اس نے اسی گھر میں رہنا ہے, وہ ظلم بھی برداشت کرنا ہے, وہ خدمت بھی کرنی ہے, وہ ساری چیزیں بھی کرنی ہیں, پھر بھی اس نے باتیں سننی ہیں, وہ جو چیز آپ کو نفسیاتی تشدد یا نفسیاتی پریشانی کی طرف لے کے جاتی ہے. ہمارے پاس ہر طرح کے جو تشدد کی تمام اقسام ہیں, چاہے وہ وربل وائلنس ہے, سائیکولوجیکل وائلنس ہے, اکنامک وائلنس ہے, فزیکل وائلنس ہے, وہ تمام کیسز آتے ہیں. زیادہ تر کیسز کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کو اتنی آگاہی نہیں ہے, تو وہ زیادہ تر جب صرف مار پیٹ ہوتی ہے تو موسٹلی اس وقت. اب آہستہ آہستہ جیسے آگاہی بڑھ رہی ہے تو ہمارے پاس اکنامک وائلنس کے کیسز, سائیکولوجیکل وائلنس کے کیسز اور وربل وائلنس کے کیسز بھی رپورٹ ہوتے ہیں. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ واک سینٹر میں خواتین جو ہیں وہ انہیں کیا سہولیات جو ہے وہ یہاں پر دی جاتی ہیں؟ اگر کوئی اپنی عرضی لے کر آتی ہے تو وہ کس فیزز سے اسے گزرنا ہوتا ہے, یا اپلیکیشن کے اوپر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تھانے کے اندر فوری طور پر عمل ہوتا ہے, کیا اسی طریقے سے ہے یا کہ اس کا سسٹم کچھ اور ہے؟ اچھا دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, یہاں پہ کیس رجسٹریشن کے فوری بعد اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے. ہم پورا سٹاف ٹرینڈ ہے سروائیور سینٹرڈ, جو انٹر ایجنسی جی بی وی کیس مینجمنٹ جیسے ہوتی ہے کہ کیس کو مینیج کیسے کرنا ہے جی بی وی کے, اس پہ ٹرینڈ ہے. اور یہاں پہ ہم نے سروائیور سینٹرڈ اپروچ کو فوکس کرنا ہوتا ہے کہ جو خواتین کی ضرورت ہے, اس کی نیڈ ہے, اس کی سیفٹی ہے, اس کے مطابق ہم تمام سہولیات اس کو بتا دیتے ہیں. فیصلہ کرنے کا حق اس کو دیتے ہیں کہ جو اپنے لیے وہ بہتر سمجھے وہ بتائے کہ وہ کیا کارروائی چاہتی ہے. مثال کے طور پہ بہت سارے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خاتون کو کسی نے بتایا ادارے کا, اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی 1 سال پہلے مار پیٹ ہوئی تھی,
اب کوئی ثبوت نہیں ہے, کہیں رپورٹ نہیں کیا ہوا, لیکن آ کے وہ اس میں, اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ قابل دست اندازی اس وقت نہیں ہے اور اس پہ کوئی شاید پولیس اتنی کارروائی نہیں کر سکی. ہم اس کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ جی پولیس اس وقت اس پہ کوئی کارروائی نہیں کر سکے گی, پروسیس ہو جائے گا اس میں اگر آپ کہیں گے تو, ادروائز پھر وہ ہمارے اس پروسیس کے اندر آ سکتا ہے کہ ہم اس کو بلوائیں, بات چیت کریں بیٹھ کے اور آپ کے اس مسئلے کو حل کریں. تو ہم نے پھر بھی اس کی بات کو فالو کرنا ہے کہ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میں پولیس کارروائی ہی کروانا چاہتی ہوں تو ہم پولیس اسٹیشن میں ریفر کریں گے. اس طرح تو میڈم پھر کچھ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ خواتین کے بارے میں ایک بڑی بات کہی جاتی ہے کہ وہ باتوں میں بڑی جلدی آ جاتی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ, اور خواتین کے اندر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ ایک خاتون دوسری خاتون سے جلتی بھی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اسے اکسایا جا رہا ہو کہ اپنے خامند کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں کرواؤ اور یہ وہ کریں, اور اس کے بعد پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. دیکھیں جی قانون کب بنائے جاتے ہیں؟ اب قانون کے تحت ایک ادارہ بنایا گیا اور ٹرینڈ سٹاف بٹھایا گیا ہے. ہماری سب کی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگز بھی ہوتی ہیں, ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, پرفارمنس بیسڈ بھی ہوتا ہے, اور پھر ایک پروفیشنل کیپیسٹی ہوتی ہے انسان کی کہ وہ دیکھتا ہے. اب اگر پولیس میں کیس جا رہا ہے تو اس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. انویسٹیگیشن میں اگر وہ چیز غلط ثابت ہوگی تو اس کے لیے سزا بھی ہے. آخر میں میڈم کیا آپ میسیج دینا چاہیں گی خواتین کو, اور خاص طور پہ گھریلو خواتین کو جو کہ اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ کے لاسٹ ہی سوال سے ریلیٹڈ پہلا میسیج تو یہ ہے کہ اپنی عقل سے سوچیں, اپنے دماغ سے سوچیں. سب سے زیادہ جو اہم ہے نا, جو مجھے لگتا ہے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے, کہ خواتین کو اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس کے اوپر کام کرنا چاہیے, کہ آپ اپنے اوپر کام کریں, آپ کسی پہ آپ بوجھ تصور نہ ہوں, نہ اپنے ماں باپ کے گھر, نہ اگلے جانے والے کے گھر. جب آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ ایک سکلفل خاتون ہیں, میں اس میں پڑھائی کی بات بھی نہیں کر رہی, میں سکلفل ہونے کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ کبھی بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے کسی چیز کے, کہ اگر کوئی آپ کا رائٹ پورا نہیں کر رہا تو آپ کم از کم خود کما کے اپنی وہ نیڈز یا وہ ضروریات یا ایون خواہش بھی ہے تو وہ پوری کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر آپ کو سپورٹ کرنی ہے فیملی میں تو اس ٹائم پہ بھی آپ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم خواتین کو اور بچیوں کو اس چیز پہ لے آئیں, ٹھیک ہے, اور ان کو بتائیں کہ ادھر ادھر جو کنیکشنز ہیں یا کسی کی باتوں میں آنا یا کسی کے بہلاوے میں آنا, جو اکثر ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ جی ورغلا لیا, تو کسی کی بات میں, کسی کے بہکاوے میں تب تک نہیں آنا جب تک شادی نہیں ہو جاتی, ٹھیک ہے نا. اور اپنے اوپر فوکس کر کے اپنے اوپر کام کریں اور اپنے آپ کو کچھ بنائیں کہ کوئی آپ کو اپروچ کرنے کا سوچے, آپ اس کے لیے ریڈیلی اویلیبل نہ ہوں. جی تو ناظرین آپ نے بات سنی کہ واک سینٹر میں جہاں پر خواتین کے لیے سہولیات دی گئی ہیں وہیں پر ہی یہ یاد رکھیے گا کہ ان خواتین کے لیے بھی یہاں پر سزا جزا کا قانون جو ہے وہ موجود ہے, جو کہ جھوٹی اپلیکیشنز لے کر آتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسا ہنر سیکھیں, چاہے وہ پڑھائی کے اندر ہو, جس طرح آج کل آئی ٹی کا بڑا اسکوپ چل رہا ہے. آپ لیپ ٹاپ گھر بیٹھ کر اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ کے اوپر جو ہے اپنے سامان بیچ بھی سکتی ہیں, خرید بھی سکتی ہیں, اپنا خود کڑھائی لکھائی کریں, سلائی کریں اور ان کو پھر اسی طریقے سے آن لائن بیچیں. تو یہ اسکل ہے, تو یہ اسکلفل بنیں, نہ کہ لوگوں کے بہکاوے میں آئیں. خاص طور پہ ینگ لڑکیاں جو ہیں, جو یونیورسٹی کی میری بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں کالجز کی, تو لوگوں کے بہکاوے میں آنے سے بہتر ہے کہ ڈائریکٹ شادی کی طرف جو ہے اسے اپروچ کیا جائے. تو یہ اوور آل لب لباب ہے واک سینٹر میں آنے والی خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ اس وقت حکومت کام کر رہی ہے, اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کے اندر ہم بھی ایک مثبت سوچ لے کر چلیں, تاکہ یہ جو پورے کا پورا ادارہ ہے یا پھر یہ پورے کا پورا ماحول جو ہے وہ تبدیل ہو سکے. ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.